السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم دوستو، ہماری جو عدالتیں ہوتی ہیں وہاں پر سے ہر ایک لوگوں کو یہ امید وابستہ ہوتی ہے کہ وہاں پر ایک کے ساتھ انصاف کا معاملہ کیا جائے گا، کسی پر ظلم و زیادتی نہیں کی جائے گی، جو فریق مجرم ہوگا اس کو سزا دی جائے گی اور جو بے قصور ہوگا، بے گناہ ہوگا، اس کو باعزت بری کیا جائے گا۔ لیکن پچھلے کچھ سالوں سے عدالتوں سے کچھ ایسے فیصلے صادر ہو رہے ہیں، کچھ ایسے مناظر سامنے آ رہے ہیں جس کو دیکھ کر اور پڑھ کر یہ لگتا ہے کہ عدالتوں سے بھی اب ایک طرفہ انصاف کا معاملہ ہوتا ہے، ایک طرفہ کارروائی ہوتی ہے۔ ابھی ریسنٹلی آپ نے دیکھا ہوگا کہ الہ آباد ہائی کورٹ کے جو جج ہے شکھر یادو، وہ ایک وشو ہندو پریشد کے ایک پروگرام میں تھے۔ وہاں پر انہوں نے ایسی غلیظ اور ایسی نفرت انگیز بیانات ظاہر کیے جو کسی بھی جج کے لیے شوبھا نہیں دیتا۔ وہاں پر مسلمانوں کے خلاف کیا کیا باتیں نہیں کی گئی، انہوں نے مسلمانوں کے اوپر کیا کیا سوالیہ نشان نہیں کھڑے کیے۔ یہ دیکھ کر اب ایسا لگتا ہے کہ جہاں پر عدل و انصاف کے لیے جو جج بیٹھے جاتے تھے، اب ان کے مانسکتا اور ان کے ذہن و دماغ کی حالت اب سمجھ میں آتی ہے کہ یہ لوگ کس اعتبار سے فیصلہ کرتے ہیں۔ انہوں نے صاف طور پر کہا کہ مسلمان کبھی بھی دیش سے وفادار نہیں بن سکتا اور یہاں پر جو فیصلے ہوں گے وہ اکثریت کے اعتبار سے، یعنی یہاں پر ہندو زیادہ ہے لہٰذا اسی کے خواہش کے مطابق، اسی کی مرضی کے مطابق فیصلے ہوں گے اور قانون بنائے جائیں گے۔ یہ تو شکھر یادو کے مانسکتا آپ نے جانی۔ ان کی مانسکتا کے بارے میں تو ہم کچھ نہیں کہیں گے، آپ کو صرف اسلام کے بارے میں بتائیں گے کہ اسلام میں عدل و انصاف کا کیسا معاملہ ہوتا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک مشہور واقعہ ہے کہ وہ جب امیر المؤمنین تھے، جب مسلمانوں کے وہ بادشاہ تھے، حاکم تھے، اس وقت وہ ایک راستے سے جا رہے تھے تو راستے میں دیکھا کہ ایک یہودی ہے جو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی زرہ لیے ہوئے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ یہ زرہ میری ہے لہٰذا اس کو مجھے دے دو، تو وہ یہودی کہنے لگا کہ آپ کے پاس کیا ثبوت ہے کہ یہ زرہ آپ کی ہے؟ یہ تو میری ملکیت میں ہے لہٰذا اس کا مالک تو میں ہوں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ چلو عدالت میں اس کا فیصلہ ہو جائے کہ یہ زرہ کس کی ہے۔ چنانچہ وہ عدالت میں پہنچے، دونوں کٹگھرے میں کھڑے ہوئے تو عدالت کے اس وقت جو جج تھے، قاضی تھے حضرت شریح رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ آپ کے پاس کیا ثبوت ہے کہ یہ زرہ آپ کی ہے؟ آپ دو گواہ پیش کریے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے گواہ کے لیے اپنے بیٹے حسن کو پیش کیا اور اپنے غلام قمبر کو پیش کیا۔ تو حضرت قاری شریح نے کہا کہ باپ کے حق میں بیٹے کی گواہی قبول نہیں ہوتی لہٰذا کوئی اور گواہ لے کر آئیے۔ اب ذرا اندازہ کرے کہ وقت کے بادشاہ ہے، اگر وہ چاہتے تو اس یہودی سے زرہ کو چھنوا سکتے تھے اور اس یہودی کو سزا دے سکتے تھے، لیکن آپ نے عدالت کا رخ کیا کہ انصاف کا معاملہ ہو۔ تو حضرت قاضی شریح نے کہا کہ دو گواہ آپ کے پاس نہیں ہے لہٰذا یہ فیصلہ دیا جاتا ہے کہ یہ زرہ اس یہودی ہی کی ہے۔ اس فیصلہ کو سن کر وہ یہودی اسلام قبول کر لیا اور انہوں نے کہا کہ جس مذہب میں عدل و انصاف کا ایسا معاملہ کیا جاتا ہو کہ وقت کے بادشاہ اور وقت کے حاکم کٹگھرے میں آ کر کھڑے ہوئے کہ زرہ کے لیے، اس کا مذہب کبھی بھی جھوٹا نہیں ہو سکتا اور اس مذہب میں بے انصافی اور عدل و انصاف کے بغیر کوئی معاملہ نہیں کیا جاتا۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے نبی ہیں، اور کلمہ پڑھ کر وہ اسلام میں داخل ہو جاتا ہے۔ تو ہماری تاریخ اور اسلام کے عدل و انصاف کو دیکھ کر غیروں نے بھی کلمہ پڑھ لیا۔